نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين أو كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وذرياته عليهم أجمعين۔ حاضرین و سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت کی ذات کی حمد و ثنا اور آقا کریم تاجدار کائنات وجہ تخلیق کائنات حضور سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم اعلیٰ اور عرفہ بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کے بعد اللہ رب العزت کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا فضل و احسان اور اس کا کرم ہے کہ جس نے ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کی ذات کا بے پناہ فضل و کرم اور لطف و احسان کہ جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم اس کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوں اور نماز جمعہ ادا کریں۔ باری تعالیٰ ہمارا آنا جانا اور نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور باری تعالیٰ جمعۃ المبارک کے جملہ فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ حاضرین و سامعین گرامی قدر، سورہ البقرہ اس کی آیت نمبر 264 میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور اسی آیہ مبارکہ کے تناظر میں ہمارا آج کا جو گفتگو کا عنوان ہے وہ ہے الشرک الاصغر الریا۔ ریا جو ہے یہ شرک اصغر ہے، دکھاوا اور ریاکاری، یہ عبادات، نیک اعمال اور جملہ زکوٰۃ و صدقات، نماز، اعلیٰ حاضر القیاس جتنے اعمال صالح ہیں ان کی بربادی کا سبب ہے۔ تو آج کا ہمارا یہ گفتگو کا عنوان ہے جس کو ہم لے کے چل رہے ہیں کہ الریا شرک الاصغر۔ حاضرین و سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت کی ذات نے ریا کی ایک مثال قرآن مجید میں ارشاد فرمائی۔ اسی آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، جو تم اپنے رب کے لیے صدقات دیتے ہو وہ صدقات دینے کے بعد احسان نہ جتایا کرو اور دکھ نہ دیا کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جو مال تم لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، ایسا شخص نہ تو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے اور نہ ہی یوم آخرت یعنی قیامت پر۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات نے
ایک مثال کے ذریعے سمجھایا، فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، ایسا شخص کہ جو اپنے زکوٰۃ اور صدقات کو ادا کر کے احسان جتاتا ہے یا کسی کو دکھ اور تکلیف دیتا ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اپنا مال، تو اس کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے ایک پتھر ہو اور اس پتھر کے اوپر مٹی اور گرد جمی ہو، اور اس مٹی نے اس پورے پتھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو، کسی کو معلوم نہ پڑتا ہو کہ یہ پتھر ہے یا یہ مٹی ہے، اتنا وہ چکنا پتھر ہو اور اس کے اوپر اسی طرح کی خوبصورت مٹی ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، پھر ہوتا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے ایک بارش برستی ہے، اور وہ بارش اس پتھر کے اوپر جب پڑتی ہے تو وہ اس مٹی کو دھو دیتی ہے، وہ مٹی اس پتھر سے ہٹ جاتی ہے اور پتھر پھر صاف اور شفاف اور واضح نیچے سے نکل آتا ہے۔ تو ایسا شخص کہ جو اللہ کی راہ میں دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے یا کسی کو دکھ اور اذیت دیتا ہے، احسان جتاتا ہے مال اپنا دینے کے بعد، تو اللہ کی ذات نے فرمایا اس کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے وہ ایک پتھر تھا، پتھر کے اوپر مٹی لگی ہوئی تھی اور بارش برسی اور بارش نے اس مٹی کو دھو دیا اور وہ پتھر بالکل صاف اور شفاف نکل آیا۔ اسی طرح اس شخص کی مثال ہے کہ اس کی دل کی جو دلالت اور گمراہی ہے، جو اس کے دل کا عیب ہے اور جو اس کے دل میں ایک منافقت ہے، ایک فسق ہے، فجور ہے، اللہ رب العزت کی ذات کے رستے میں جب اس نے کچھ خرچ کیا تو ہر چیز نے اس کو چھپا دیا، لیکن جب اس نے احسان جتایا اور جب اس نے لوگوں کو اذیت دی اور بتایا یا ریاکاری کی، دکھانے کے لیے خرچ کیا، تو اللہ رب العزت کی ذات نے وہ سارے جو نیک عمل تھے اس کے ان کو دھو دیا، ان کو ختم کر دیا، اور اس کا دل پھر اسی طرح دلالت اور گمراہی والا سامنے چمکدار نظر آنے لگا۔ اس کا دل بالکل وہ نیک اعمال سے پاک ہو گیا، اب اس کے دل میں کوئی بھی نیک عمل نہیں رہا، کوئی اس کے اعمال نامے میں نیک عمل نہیں رہا، اس کا اعمال نامہ اس پتھر کی طرح صاف ہو گیا ہے۔ یہ اس شخص کی مثال اللہ رب العزت کی ذات نے دی ہے کہ جو شخص اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور بعد میں احسان جتائے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرے، پھر فرمایا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، تو جو لوگ اپنی کمائی خرچ کرتے ہیں ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی کمائی خرچ کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ان کا ہاتھ کا دیا ہوا کچھ بھی نہ نظر آئے گا نہ ان کے کام آئے گا۔ جو کچھ وہ اللہ کے راہ میں دے رہے ہیں، ان کے ہاتھ کا دیا کوئی عمل بھی قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی چیز ان کے نامہ اعمال میں بھی نہیں ہوگی، ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات نے ایک نصیحت فرمائی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ اندیشہ ہوا اور آقا کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے محسوس فرمایا، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی قوم سے خطاب فرمایا، اور اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، وہ یہ کہ قیامت کے دن 3 لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، 3 لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، اور ان میں سے پہلا جو شخص ہوگا، پہلا شخص وہ شہید ہوگا۔ کون ہوگا جی؟ شہید ہوگا۔
آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شہید ہوگا، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ کی ذات اپنی نعمتیں گنوائے گی کہ میں نے فلاں فلاں نعمتیں تجھے دی ہیں، اللہ کی ذات اپنی نعمتیں گنوائے گی، اور پھر شہید جو ہے وہ ان نعمتوں کا اعتراف کرے گا، ورز کرے کہ ہاں باری تعالیٰ تو نے یہ نعمت مجھے عطا کی ہے، میں مانتا ہوں۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس سے پوچھے گی کہ اے میرے بندے، یہ جتنی نعمتیں میں نے تجھے عطا کی، ان نعمتوں کے بدلے میں تو کیا لے کے آیا میرے پاس؟ ان نعمتوں کے بدلے میں جو شکر گزاری ہے، اس شکر گزاری میں کیا میرے پاس لے کر آیا ہے، میرے لیے کیا کیا ہے؟ تو وہ کہے گا، عرض کرے گا باری تعالیٰ میں نے تیری راہ میں لڑتے لڑتے، جہاد کرتے کرتے اپنی جان قربان کر دی۔ اپنی جان سے بڑھ کر اس سے عزیز تو کوئی چیز نہیں ہوتی، تو میں نے اپنی جان تیری راہ میں تیری رضا کی خاطر لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، میں جان قربان کر دی۔ اللہ رب العزت کی ذات فرمائے گی کہ نہیں، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ کی ذات نے فرمایا کہ تو نے جہاد اس لیے کیا، جان اس لیے قربان کی، جنگ پہ اس لیے گیا کہ لوگ مجھے شہید کہیں، لوگ سمجھے کہ میں شہید ہوں، میرا بڑا رتبہ ہے، اور لوگ مجھے شہید سمجھے۔ تو نے اپنے آپ کو شہید کہلوانے کے لیے اپنی جان قربان کی ہے، میری رضا کے لیے نہیں کی۔ لہذا لوگوں نے تجھے بہادر بھی جان لیا، شہید بھی جان لیا، لوگوں نے بہادر کہہ بھی لیا، شہید بھی کہہ لیا۔ اب جس مقصد کے لیے تو نے وہ جہاد کیا تھا اور جان قربان کی تھی، وہ مقصد تجھے حاصل ہو چکا، لہذا اب یہاں تیرا کوئی حصہ باقی نہیں رہا۔ اور پھر فرشتوں کو فرمائے گا کہ اٹھاؤ اور اسے لے جاؤ اور جا کے جہنم میں ڈال دو۔ پھر دوسرا شخص اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، وہ عالم ہوگا، قاری ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات پھر اس کو بھی اپنی نعمتیں گنوائے گا، اپنی نعمتیں گنوا کر پوچھے گا کہ کیا میں نے یہ نعمتیں تجھے دیں؟ وہ کہے گا باری تعالیٰ بالکل، مجھے علم ہے، یہ نعمتیں تو نے مجھے عطا کی۔ اللہ کی ذات فرمائے گی اچھا میں نے یہ نعمتیں تجھے دی ہیں اور تو اس کا اقرار بھی کر رہا ہے، تو اس کے بدلے میں تو میرے پاس کیا لے کے آیا، کیا دیا مجھے؟ وہ کہے گا، عرض کرے گا باری تعالیٰ تو نے مجھے علم دیا، میں نے وہ علم لوگوں تک پھیلایا، تو نے مجھے قرآن کا علم دیا، میں نے قرآن لوگوں کو سکھایا، تو نے دین کا علم دیا، میں نے وہ دین لوگوں میں پھیلایا، اور میں نے تیرے دین کے لیے دن رات کٹھن محنت کی، سفر کیے، محنت اور مشقت کی، اور تیرے دین کے راستے میں میں بے پناہ مشکلات اور مصائب کا شکار بھی ہوا، لیکن میں تیرے دین کے لیے دن رات بھاگا پھرا، اور تیرے دین کے لیے میں نے دن رات قربانی بھی دی، چلتا پھرتا رہا۔ اللہ کی ذات فرمائے کہ نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، یہ ساری محنت مشقت تو نے میرے لیے نہیں کی، تو اس لیے دن رات بھاگتا اور دوڑتا پھرتا تھا، اس لیے لوگوں کو سکھاتا اور پڑھاتا پھرتا تھا کہ لوگ تجھے قاری جانے، لوگ تجھے عالم جانے۔ لوگوں نے تجھے جان لیا، لوگوں نے قاری بھی مان لیا، عالم دین بھی مان لیا، لوگوں نے پیسے بھی، مال بھی دیا، تو نے ڈیمانڈ کر کے لوگوں سے پیسے مانگے، طے کر کے دین کے عوض پیسوں کا معاملہ طے کر کے تو گیا، تو اپنے دین کی جو خدمت کی اس سے پیسے بھی لے لیے، لہذا جس مقصد کے لیے تو جایا کرتا تھا وہ مقصد تو تجھے مل گیا۔ لوگوں نے تجھے قاری بھی جانا، عالم بھی جانا، تیرے طے کردہ قیمت پر دین کی خدمت کے عوض تجھے پیسے بھی دے دیے، اب مال و دولت بھی اکٹھا ہو گیا، اب تجھے لوگوں نے قاری بھی کہہ لیا، عالم بھی کہہ لیا، اب یہاں قیامت والے دن تیرا کوئی حصہ میرے پاس موجود نہیں ہے، دفع ہو جا میری بارگاہ سے اور نکل جا۔ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے میرے ملائک اس کو اٹھاؤ اور جا کے اس کو بھی جہنم میں پھینک دو، کہ یہ ریاکاری کرتا تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا تھا۔ پھر تیسرا شخص لایا جائے گا، اور وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ سخی ہوگا،
سخی سخاوت کرنے والا، اس کا بھی معاملہ یہی ہوگا، اللہ کی ذات نعمتیں گنوائے گی، وہ نعمتوں کا اقرار کرے گا، پھر اللہ کی ذات پوچھے گی میرے لیے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ تو نے مجھے مال دیا، میں نے تیری رضا اور خوشنودی کے لیے دن رات ایک کر کے دونوں ہاتھوں سے اب مال کو تیری راہ میں تقسیم کر دیا، تیری مخلوق میں بانٹا، بھوکوں کو کھانا کھلایا، مسکینوں کی مدد کی، مجبوروں اور مقہوروں کی مدد کی، میں نے تیرے لیے دن رات اپنا مال تقسیم کر دیا جو تو نے مجھے دیا۔ تو اللہ کی ذات فرمائے گی نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے وہ مال فقط اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تجھے سخی جانے، تو نے اپنی سخاوت کے چرچوں کے لیے اپنے مال کو تقسیم کیا ہے، تو نے میری رضا کے لیے اپنا مال خرچ نہیں کیا، لہذا اب لوگوں نے تجھے سخی کہہ لیا، تو نے کہلوا لیا، لوگوں کے درمیان تو سخی ثابت ہو گیا، اب وہاں تیرا جو اجر ہے وہ تجھے اس خدمت کے عوض مل چکا ہے، لہذا اب یہاں اس جگہ پہ تیرا ہمارے پاس کوئی اجر نہیں ہے، جاؤ اور اس کو بھی فرشتوں جہنم میں ڈال دو۔ اللہ کی ذات اس آخری شخص کو بھی، تیسرے شخص کو بھی جہنم میں ڈال دے گی۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث بیان فرمائی، اور یہ امام مسلم نے اپنی صحیح میں اس کو روایت کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاکاری کے متعلق کیسے حکم ارشاد فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے کیسے بتایا کہ کوئی ایسا عمل، مثال تو ان تینوں کی دی، لیکن ان تینوں میں سارے نیک اعمال آ جاتے ہیں، نیک اعمال سارے آ جاتے ہیں۔ کوئی شخص نماز ادا کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں 5 وقت مسجد جاؤں گا، لوگ کہیں گے واہ جی واہ 5 وقت مسجد جاتا ہے، بڑا نمازی ہے۔ میں قرآن پڑھوں گا، لوگ آئیں گے، 4 لوگ دیکھیں گے، وہ کہیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا قرآن پڑھتا ہے۔ میں لوگوں کے سامنے متقی اور پرہیزگاری وہ کروں گا، متقی رہوں گا لوگوں کے سامنے، اس کا اظہار کروں گا، تو لوگ مجھے جانیں گے اور سمجھیں گے کہ واہ 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 بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو جب ایسے لوگ جب تنہائیوں میں جاتے ہیں تو پھر اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ شیطان ان کا ساتھی ہوتا ہے۔ جب مجمع عام میں جاتے ہیں، عوام الناس میں ہوتے ہیں، تو پھر وہ ایسے موم ہوتے ہیں اور ایسے متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں کہ جیسے ان جیسا نیک انسان اس دنیا میں آئے ہی کوئی نہیں۔ لیکن جب تنہائیوں میں جاتے ہیں، خلوت نشین ہوتے ہیں، تو ان کا ظاہر اور باطن ایک جیسا نہیں ہوتا، ان کی خلوت اور جلوت ایک جیسی نہیں ہوتی، وہ ریا کرتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی ذات کی بارگاہ میں شرک کرتے ہیں، شرک اصغر، دکھاوے کے لیے اپنے اعمال کرتے ہیں کہ لوگ مجھے یہ جانیں۔ اور شیطان جو ہے، شیطان اتنا سخت دشمن ہے کہ آپ کو آج کل کا جو زمانہ ہے، جتنا جدید زمانہ ہے اتنا آسان ہو چکا ہے شیطان کا حملہ کرنا۔ جس طرح ہم جدید سے جدید ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، جدید سے جدید ٹولز استعمال کرتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں جدت لاتے ہیں، اسی طرح ہمارے پاس تو گنی چونی چند ٹیکنالوجی کی چیزیں ہیں، شیطان کے پاس ایک سے بڑھ کے ایک ٹیکنالوجی ہے۔ آپ کے پاس کچھ نہیں، آپ کے پاس چند ایک ہتھیار ہیں، جبکہ شیطان اور اس کی فوج ہر طرح کے ہتھیاروں سے لیس ہے، ہر طرح کے ہتھیار اس کے پاس ہے، ہر طرح کی جدت اس کے پاس ہے۔ آپ آئے ہیں نماز پڑھنے، آپ پہلے نماز پڑھتے ہیں 5 منٹ میں، اچانک ایک ایسا شخص آ گیا کہ جس کی نظر میں آپ کی بڑی عزت ہے، قدر ہے، توقیر ہے، اس کے دل میں آپ کی بڑی محبت ہے، وہ شخص آیا، وہ آ کے آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ اب آپ کے خیال میں آیا کہ یار میں نماز احسن طریقے سے پڑھ لیتا ہوں، ریا یا کسی کو دکھانے کا خیال نہیں آیا، دل نے یہ نہیں کہا کہ بھئی تیرا جاننے والا آ گیا ہے تو ذرا نماز کو اچھا کر لے، نہیں، دل نے یہ نہیں کہا، بلکہ دل نے کہا کہ بھئی تھوڑی سی نماز لمبی کر لیتے، احسن طریقے سے پڑھ لیتے ہیں، کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا۔ بس وہ آپ کھڑے ہیں نماز میں، اتنی سی آپ نے اتنا سا رستہ دیا، اتنی سی گنجائش دی شیطان کو، وہ گھسایا، صرف اتنی سی گنجائش سے
وہ آپ کے اندر گھسایا کہ اب اس کا چونکہ جاننے والا آ کے بیٹھ گیا ہے، اب یہ نماز لمبی کر رہا ہے، یہ آسان طریقہ ہے۔ وہ آ گئی آپ کے دل میں ریا، اور اس نے اسی وقت آپ کے سارے عمل کو دریابرد کر دیا۔ یہ ہے ریا، کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز شیطان ہزاروں ہتھیاروں سے لیس ہے اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ شیطان کے پاس جدید سے جدید ٹولز ہیں آپ کو گمراہ کرنے کے، آپ کے دل میں ریاکاری ڈالنے کے، لیکن آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ اس سے بچ سکتے ہیں تو وہ صرف تقویٰ ہے، کہ آپ ذرا سا بھی اس کو موقع ہی نہ دیں کہ وہ آپ کے دل میں گھسے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات نے سورہ النساء اس کی آیت نمبر 142 اس میں ارشاد فرمایا، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور یہ جو منافق ہیں، اب اللہ کی ذات منافقین کا تذکرہ فرما رہی ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا مومن، اب یہاں اللہ رب العزت کی ذات نے ان کی ٹرم بدل دی، کہ جن کے دلوں میں ریا ہے ان کا نام ہی بدل دیا۔ فرمایا وہ منافق ہیں، وہ اپنے ذوم میں مبتلا ہے، اور وہ اپنے ذوم میں کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ اپنے ذوم میں، وہ اپنے خیال اور اپنے دماغ اور اپنی عقل و سوچ کے مطابق وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ انہیں دھوکے کی سزا دیتا ہے۔ جو یہ اپنے ذوم میں سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے، بلکہ اللہ کی ذات ان کو اس عمل کی سزا دے رہی ہوتی ہے۔ اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ پہلے تو سستی کے ساتھ، اور جب کوئی جاننے والا آ جائے تو پھر اس کو دکھانے کے لیے خوبصورتی کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں تو پھر وہ تھوڑا سا بھی اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے۔ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 142 میں اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا۔ پھر اسی طرح 30واں پارہ سورہ ماعون، اس میں بھی اللہ کی ذات نے یہی تذکرہ فرمایا۔ فرمایا فویل للمصلین، ہلاکت اور بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ باری تعالیٰ نماز تو تیرے دیدار کا بہانہ ہے، تیری عبادت ہے۔ باری تعالیٰ نمازیوں کے لیے بھی یہی حال، نمازیوں کے لیے بھی یہی حکم کہ تباہی اور بربادی ہے اور ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ باری تعالیٰ کیوں؟ فرمایا الذین ھم عن صلاتہم ساہون، اس لیے ان نمازیوں کی ہلاکت ہے، بربادی ہے کہ وہ اپنی نماز کی روح سے غافل ہیں۔ ان کو نماز کی روح کا علم نہیں ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی ذات نے فرمایا وہ ریاکاری کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں کہ میں آؤں مسجد میں نماز پڑھوں، 4 لوگ دیکھیں، وہ سمجھے واہ واہ ماشاءاللہ بڑا نمازی ہے۔ کوئی حج کرتا ہے، وہ اس لیے جاتا ہے کہ میں جاتا ہوں حج کر کے آتا ہوں، اور جناب واپس آؤں گا لوگ کہیں گے واہ واہ ماشاءاللہ حاجی صاحب آ گئے۔ وہ آ کے سب سے پہلے اپنا نام حاجیوں کی فہرست میں لکھوا لیتا ہے کہ اب میرے نام کے ساتھ حاجی لکھا کرو جی، میں حج کر آیا ہوں۔ تو وہ حج کی روح سے غفلت ہے، وہ حج نہیں، وہ ریاکاری ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات نے سورہ الانفال اس کی آیت نمبر 47 میں ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے نکلے تھے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلے تھے۔ یعنی جو ہجرت کرتے ہیں وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم اس زمین سے ہجرت کر رہے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، ہم پر زمین تنگ کر دی گئی، ہم اللہ کے لیے اس زمین سے اب نکل رہے ہیں۔ لیکن اللہ کی ذات فرماتی ہے نہیں، وہ نہ زمین تنگ تھی، نہ وہ ہجرت کے مقصد سے نکلے تھے، بلکہ ان کا مقصد صرف ایک تھا کہ ہم لوگوں کو دکھا دیں کہ ہم ہجرت کر رہے ہیں۔
وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہجرت کر رہے تھے اور اپنی زمینوں کو چھوڑ رہے تھے، اور ان کا حال یہ تھا کہ جب اپنے گھروں سے نکل رہے تھے تو وہ اکڑ کر چل رہے تھے۔ پھر اللہ کی ذات نے فرمایا یہ ساری چیزیں بیان فرما کے تو پھر اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، لوگو تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے، جس کی یہ آرزو ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے، تو پھر فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، پھر وہ جتنا اس سے ہو سکے اتنے زیادہ نیک اعمال کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، پھر اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے۔ عبادت میں شریک کرنا صرف یہ نہیں ہوتا کہ جیسے اللہ کو سجدہ کرنا ہے اسی طرح جا کے کسی اور کو سجدہ کر دیا تو گویا وہ شرک ہو گیا، وہ عبادت ہے۔ اس طرح کا تو بالکل شریعت میں جائز ہی نہیں ہے۔ یہ تو اگر سجدہ تعظیمی کریں تو وہ حرام ہے، اور اگر عبادت کے لائق سمجھ کے کریں تو پھر تو سیدھا سیدھا کفر ہے۔ لیکن یہاں جو عبادت والی بات ہو رہی ہے وہ ایک اور زمرے میں ہو رہی ہے، اصغر، شرک اصغر، کہ جو آپ کے دل میں بھی کسی اور کا خیال آ گیا نماز کے دوران تو گویا آپ نے اللہ رب العزت کی ذات کی عبادت کرتے ہوئے اس عبادت میں کسی اور کو شریک کر لیا، اس عبادت میں کوئی اور شریک ہو گیا۔ آپ نے اللہ کو دکھانے کے لیے نماز نہیں ادا کی، آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کی، وہ ہو شرک اصغر۔ تو اللہ کی ذات نے فرمایا اگر تمہاری نمازیں پاک ہو جائیں، دل پاک ہو جائیں، اور دل میں کسی کا خیال ہی باقی نہ رہے، صرف میرے لیے میری بارگاہ میں کھڑے ہو اور دل کی توجہ ہمہ وقت میری طرف رہے، تو پھر فمن کان یرجو لقاء ربی، پھر وہ شخص ہے کہ جو مجھ سے ملاقات کا دعوے دار بھی ہے اور آرزو مند بھی ہے، پھر اس شخص کو میں اپنا دیدار عطا کر دوں گا، پھر میں اپنی ملاقات سے نوازوں گا۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا۔ اب اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی یہ روایت ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ میں تمہارے بارے میں سب سے زیادہ شرک اصغر سے ڈرتا ہوں، یعنی بڑا شرک جو ہے وہ، یعنی اللہ کے برابر کسی کو لے آنا، وہ تو میری امت میں نہیں آ سکتا، میری امت تو مشرک نہیں ہو سکتی، لیکن شرک اصغر سے میں بڑا ڈرتا ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ میری قوم شرک اصغر میں مبتلا نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک اصغر کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ریاکاری ہے، کہ اپنے اعمال کسی کو دکھانے کے لیے اچھے کرنا، نیک اعمال اس لیے کرنا کہ لوگ مجھے دیکھیں۔ پھر علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں بھی ایک روایت لکھی ہے کہ آقا علیہ السلام نے اسی طرح شرک کا خوف ظاہر فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ میری امت شرک اصغر میں مبتلا نہ ہو جائے۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک اصغر کیا ہے کہ جس میں امت نے چلے جانا ہے، مبتلا ہو جانا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ مت سمجھو کہ میرے بعد امت بتوں کو پوجنے لگے یا پتھروں کو یا سورج کو یا چاند کو پوجنے لگے، یہ تو میری امت میں نہیں ہوگا، لیکن میری امت ریاکاری کرے گی اور نیک اعمال لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے گی، یہ شرک اصغر ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا۔ پھر حضرت ابو سعید خدری کی اسی طرح روایت ہے، امام ابن ماجہ نے اس کو نقل فرمایا کہ حضرت ابو سعید خدری وہ بتاتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگو کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک دجال سے زیادہ خطرناک ہے، اس کا فتنہ دجال سے زیادہ بھی خطرناک ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں، ارشاد فرمائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شرک خفی سے بچا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ شرک خفی کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا شرک خفی یہ ہے کہ آدمی کھڑا تو نماز میں ہو، کھڑا
نماز میں ہو، نماز ادا کر رہا ہو، لیکن وہ اپنے خیالات کو کسی غیر کے خیال سے اور کسی غیر کی یاد سے مزین کر دے، اپنا خیال لوگوں کے خیال کے ساتھ ملا لے اور اپنے دل میں لوگوں کا خیال پیدا کر لے، یہ شرک خفی ہے کہ وہ کھڑا تو مالک کے حضور ہو اور اس کے دل میں مخلوق رہ رہی ہو، یہ شرک خفی ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جامع العلوم والحکم اس کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا ہے اس نے بھی شرک کیا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ شرک وہ بڑے والا شرک نہیں ہے کہ بتوں کو پوجنا یا سورج اور چاند کی پوجا کرنا یا پتھروں کو پوجنا، بلکہ یہ شرک اصغر ہے کہ عبادت میں اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کر دینا۔ تم یہ کام کبھی نہ کرنا، اس کے لیے اللہ رب العزت کی ذات کبھی معاف نہیں فرمائے گی۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں میں شرک اکبر سے بے نیاز ہو کر جا رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میرے بعد میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی، لیکن میں اندیشہ یہ مجھے لگا ہے اور مجھے محسوس ہو رہا ہے، میرے علم میں یہ آ رہا ہے کہ میرے بعد میری امت شرک اصغر میں مبتلا ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شرک اصغر اگر کوئی وہ کام کر لے تو اس کا حال کیا ہوگا؟ تو اللہ رب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ جو شخص نماز میرے لیے پڑھے اور میری بارگاہ میں کھڑا ہو، کوئی نیک عمل میرے لیے کرے، زکوٰۃ دے، صدقہ دے، حج کرے، عمرہ کرے، عمل تو وہ میرے لیے کرے، لیکن اس عمل میں شریک کسی اور کو کر لے، کسی کو دکھانے کے لیے وہ عمل کرے، تو پھر نہ تو میں اس شرک کرنے والے کو چھوڑتا ہوں اور نہ ہی جس کی وجہ سے شرک کیا جاتا ہے نہ اس کو چھوڑتا ہوں، پھر میں دونوں کو اپنی پکڑ میں لے لیتا ہوں، میں کسی کو معاف نہیں کرتا۔ ایک وہ کہ جس کا خیال آیا اور دوسرا وہ جس کے دل میں خیال آیا، دونوں پکڑے جاتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح شرک اصغر جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس سے منع فرمایا، اللہ رب العزت کی ذات نے بھی اس سے منع فرمایا، اور امت کے اولیاء صلحاء صالحین انہوں نے بھی اس سے منع فرمایا۔ یہ احیاء العلوم میں امام غزالی نے مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی ایک روایت نقل کی ہے، ان کا قول نقل فرمایا ہے کہ مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ کوئی ریاکار جو ہوتا ہے اس کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں، جو ریاکار ہوتا ہے اس کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ جب وہ تنہائی میں ہوتا ہے تو عبادت میں سستی کرتا ہے، اور جب مجمع میں ہوتا ہے تو بھاگ بھاگ کے جا کے نمازیں ادا کرتا ہے، بھاگ بھاگ کے جاتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے، لیکن جب تنہا اکیلا ہوتا ہے تو پھر اس کا نماز کو دل ہی نہیں کرتا، پھر وہ نماز کی طرف نہیں جاتا۔ پھر فرمایا کہ جب اس کی تعریف کی جائے، کہا جائے جی واہ واہ ماشاءاللہ بڑا نیک عمل کرتا ہے، بڑا نیک ہے، بڑا اچھا ہے، جب اس طرح اس کی تعریف کی جائے تو پھر اس تعریف کو سن کے وہ اپنے عمل کو بڑھا دے، اس میں اضافت کر دے، اعمال کی کثرت کر دے، وہ بھی ریاکار ہے۔ پھر فرمایا کہ تیسری نشانی یہ ہے کہ جب اس کی مذمت کی جائے، اس کو کہا جائے کہ تو یہ لوگوں کے لیے کر رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، یہ کام اچھا نہیں ہے، تو پھر وہ اپنے اعمال کو کم اور انتہائی کم کر دیتا ہے اور پھر وہ نیک اعمال کو ہی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اس کی نشانیاں ہیں 3 کہ جو ریاکار ہوتا ہے۔ یہ احیاء العلوم الدین میں امام غزالی نے اس کو نقل کیا ہے۔ پھر اسی جگہ امام غزالی نے حضرت فضیل بن عیاض، بہت بڑے اللہ کے ولی ہو گزرے ہیں، ان کا قول بھی نقل کیا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض وہ فرمایا کرتے تھے کہ ماضی کے ریاکار
اس عمل کا دکھاوا کرتے تھے جو وہ عمل کیا کرتے تھے، دکھاتے وہ تھے جو وہ عمل کیا کرتے تھے، اس کا دکھاوا کرتے تھے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں اور لوگ مجھے دیکھ لیں۔ لیکن آج کے اور بعد کے آنے والے لوگ وہ دکھاوا بھی اس عمل کا کرتے ہیں جو سرے سے عمل ہی نہیں کرتے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ عمل کرنا اور اس کا دکھاوا کرنا، اور دوسرا ہے منہ زبانی کہہ دے رہنا، منہ زبانی کہتے رہنا میں اللہ کا چنیدہ ہوں، میں بڑا متقی ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا قاری ہوں، میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں ریاکار کہ پہلے لوگ جب ریاکاری کرتے تھے تو وہ عمل بھی کرتے تھے، لوگ عمل کرتے ان کو دیکھتے تھے اور ریاکار سمجھتے تھے، اور آج کے زمانے کے لوگ ایسے ہیں کہ وہ عمل بھی نہیں کرتے اور ریاکاری بھی کرتے رہتے ہیں، یعنی وہ اپنے منہ زبانی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں اتنا بڑا پرہیزگار اور نمازی اور حاجی ہوں۔ پھر شعب الایمان میں محی الدین ابن عربی، وہ علامہ ابن عربی وہ لکھتے ہیں شعب الایمان میں، یہ ان کا قول نقل ہے کہ سب سے زیادہ خسارے میں وہ شخص ہے جو لوگوں کے سامنے اپنے نیک اعمال کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ ذات جو اس رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے، جب اس کے سامنے تنہائی میں جاتا ہے تو پھر سارے برے اعمال ہی کرتا رہتا ہے، اس کے سامنے حاضر ہو کے کبھی تنہائی میں اس نے نیک عمل نہیں کیا۔ وہ سب سے زیادہ خسارے میں ہے کہ جو مجمع عام میں تو ہو اور مجمع عام میں رہ کے وہ اچھے اور نیک اعمال کرے، اور جب وہ خلوت میں جائے، تنہائی میں جائے، تو اس وقت وہ نیک اعمال کو چھوڑ دے اور تنہائیوں میں جا کے، خلوت میں جا کے، تو پھر اپنے وہی شیطانی اور برے اور گناہ والے اعمال پھر ان میں مبتلا ہو جائے، یہ ریاکار ہے، یہ گناہ گار شخص ہے۔ اسی کو اللہ کی ذات نے منافق بھی کہا ہے، اسی کو علماء نے مفسد بھی کہا ہے، اور اسی کو علماء نے فاسق اور فاجر بھی کہا ہے کہ جو اپنے اعمال لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، محض اللہ کی رضا کے لیے نیک اعمال نہیں کرتا۔ لوگوں، آج کا جو دور ہے، آج کا جو زمانہ ہے، آج کے زمانے میں، آج کے دور میں شیطان سے بچنا بڑا مشکل ہے، اور شیطان سے بچا تب جا سکتا ہے کہ جب ہمہ وقت آپ اپنی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کے حضور رکھیں، جب ہمہ وقت آپ کی توجہات کا مرکز اور محور یا اللہ کی ذات ہو یا اللہ کے رسول کی ذات ہو، تو پھر آپ کے گرد ایک حصار قائم ہو جاتا ہے۔ جب آپ بری صحبت اور بری سنگت میں بیٹھتے ہیں تو پھر شیطان کو ایک رستہ مل جاتا ہے آپ کے دل میں داخل ہونے کا، اور وہ آپ کے اعمال کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا، وہ آپ کو محسوس ہی نہیں ہونے دیتا، اور آپ کے اعمال کو غرق کر دیتا ہے۔ تو گویا شیطان سے بچنا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ لوگوں، شیطان سے بچنا یہ نیک اعمال کے ذریعے ممکن ہے، اور نیک اعمال بھی وہ ہوں کہ جن اعمال میں صرف آپ ہوں یا رب ہو، تیسرا آپ کا دیکھنے والا ہی کوئی نہ ہو، کوئی یہ جاننے والا نہ ہو، آپ کے گھر کے افراد بھی آپ کے معمولات سے واقف نہ ہوں، وہ ریاکاری نہیں ہوتی۔ ریاکاری یہ ہے کہ آپ سارے لوگوں کو دکھاتے پھریں میں حاجی ہوں، میں نمازی ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں رات کو قیام کرتا ہوں، میں دن کو جناب اللہ کے دین کے لیے نکلتا ہوں، میں رات کو ساری رات مصلی پہ کھڑا رہتا ہوں، میں قرآن کے اتنے سپارے پڑھ کے سوتا ہوں، میں اتنے جناب رکوع کر کے سوتا ہوں، اتنے لمبے لمبے سجدے کر کے سوتا ہوں، اتنے 100 اور 1000 اور 500 رکعت نفل پڑھ کے سوتا ہوں، یہ ساری ریاکاری ہے، یہ ساری ریاکاری ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کی بارگاہ میں ہمہ وقت دعا گو رہے کہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو اس سے بچائے رکھے، اللہ رب العزت کی ذات اپنی پناہ میں رکھے، اور اللہ رب العزت کی ذات شیطان کے وار سے ہمیشہ ہم سب کو محفوظ اور مامون فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔